میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے ہم لوگوں کا کانسیپٹ بالکل واضح ہونا چاہیے، ہم لوگوں کا نظریہ بالکل واضح ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، تب ہمیں قرآن کی بات اور آیات سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ ہم ظاہری طور پہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ یہ لوگ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور جو اخروی چیز ہے، جو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں، اس سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہو کہ ہم لوگوں کا یقین ہو کہ جو کامیابی ہے وہ کامیابی آخرت کے اعتبار سے قرآن نے کامیابی کو فرمایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر کامیاب انسان ہو بھی گیا تو کتنے دن کے لیے کامیابی ہے؟ ایک بہت مالدار ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، اور دنیا کا بہت بڑا فاتح ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں کب تک ہے؟ وہ بوڑھا ہو گیا، مر گیا، مرنے کی بات تو ایسا تو نہیں کہ پوری جائیداد کو لے کر وہ جنازے کے ساتھ میں قبر میں جا کر گھسے گا، ایسا تو کوئی نہیں کر پایا، نہ قارون نے کر پایا، نہ حامان کر پایا، کوئی نہیں کر پایا۔ تو کامیابی اصل میں اللہ رب العزت نے جو اس آئین آیات میں فرمایا وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اس کا دو رخ ہوتا ہے، کسی بھی عمل کا دو رخ ہوتا ہے، عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ آخرت میں اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں خوشحالی نصیب فرمائے گا۔ تو آخرت، جیسے آدمی گائے جو گوالا پالتا ہے، کہ کیوں پالتا ہے؟ اگر کوئی بھی آدمی گوالا سے پوچھے گا تم گائے کیوں پالے ہو بھائی، تو ظاہر سی بات ہے گوالا یہی کہے گا کہ میں نے گائے اس لیے پالا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دودھ حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے ہم دنیا کمائیں، لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن اس کے ساتھ میں گوبر یہ سب بھی تو ملتا ہے، وہ بھی کام کی چیز ہے، وہ بھی کام کی چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل کامیابی جو عمل کا نتیجہ ہے وہ آخرت میں دکھے گا، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کا نتیجہ وہ اللہ کی رضا ہے، لیکن اس کا اثر کیا ہے کہ روزہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں اصلاح فرما دیتا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اللہ کی کامیابی، اللہ کے حکموں پر چلنے میں جو ملے گی وہ ملتی ہے آخرت میں، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مال کے ذریعے میں برکت ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، آخرت کی کامیابی ہے، لیکن نماز کا اثر کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر نماز کے ذریعے سے اطمینان اور سکون ملے گا۔ تو اطمینان اور سکون کا مل جانا یہ نماز کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نماز کا اثر ہے، نیک عمل کا اثر، برے عمل کا اثر۔ کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ برائی کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں کی نگاہ میں وہ برا ہو جاتا ہے، اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ تو اثر یہ ہوتا ہے عمل کا، لیکن نتیجہ ایک دوسرا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو کامیابی اور ناکامی کا جو تصور دیا ہے قرآن مجید میں وہ آخرت کے حساب سے ہے، اس حساب سے ہم لوگ کامیابی کو سمجھیں، ورنہ ایمان والا اسی ٹامٹویا میں ہے۔ ارے فلاں قوم کو دیکھ لیجیے وہ کتنا کامیاب ہے، یورپ کو دیکھیے کتنے کامیاب ہے، امریکہ کو دیکھیے کتنے کامیاب ہے، انگریز کو دیکھیے کتنے کامیاب ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ کامیابی کب تک کے لیے ہے؟ مرنے تک کے لیے ہے، مرنے کے بعد کا کیا ہوگا؟ اور جو کامیابی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے تو کتنے دن تک وہ کامیابی رہے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک ایمان والا ہے، ایمان والا اگر غیر ایمان والے سے موازنہ کرنے لگے تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ ڈائمنڈ اور سونا کا موازنہ کوئلہ سے کرنے لگیں گے۔ جو کہاں کوئلہ اور لوہا ہے اور کہاں ڈائمنڈ اور ہیرا ہے، اب اس کا موازنہ اس سے کرے، دوسرے دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے اپنا موازنہ، ایمان والوں کا موازنہ یہ دنیا میں جو ظاہری چمک دمک ہے اس سے نہ کریں، ورنہ اپنا جو یہ ایمان ملا ہے نا وہ بھی ایمان شیطان سلب کر لے گا، اور ہو بھی رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب اکثر اپنی تقریروں میں کہتے ہیں یہ چھٹائی کا وقت ہے، چھٹائی کا وقت ہے۔
بہت تیزی کے ساتھ میں اللہ رب العزت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر رہا ہے، تو ایسی حالت میں ڈرنے کا بھی ہے اور اپنے ایمان کے ثبات اور استقامت کی دعا کرنے کا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بھائی اور دوستو، ایک بات میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے سمجھانا چاہوں گا۔ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے لوگ، بہت سارے بدگمانی، بہت سارے لوگ دلوں میں ایک سے ایک گمان رکھے، کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، چائے، ایک چائے بنانے والا بغل میں چائے بناتا ہے نا، جہاں آپ کی جو صبح سے لے کے رات تک بھیڑ لگی رہتی ہے، اس کو فرصت نہیں ہے۔ چائے لوگ پیتے ہیں، یہاں پہ کون ہے بھائی؟ بنگالی آدمی ہے، وہ چائے بناتا ہے، صبح فجر کے وقت سے لے کر 9 بجے رات تک بھیڑ لگی رہتی ہے، اسے فرصت نہیں ملتی ہے بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ اسی کے بغل میں ایک اور چائے دکان والے ہیں، جب یہاں کوئی آدمی بھیڑ دیکھتا ہے تو بھیڑ سے نجات کے لیے وہاں جا کر چائے پیتا ہے، لیکن بعد نافاستہ دل نہیں چاہتا، لیکن چلا جاتا۔ وجہ کیا؟ ایک آدمی کوئی بریانی بنا رہا ہے، بہت اچھی بریانی، بہت مشہور ہے، اور دوسری جگہ کوئی بنا رہا ہے تو وہاں خالی ہے، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو آدمی اس کو دم کرتا ہے، دم۔ بریانی بنایا تو دم بریانی، اس کو دم میں ڈال دیا، جتنا زیادہ دم کرے گا اتنا زیادہ اس میں دم پیدا ہوگا۔ چائے ہے، چائے بنانے کا بھی ایک طریقہ، اس کو دم کر رہا ہے، گھوٹ رہا ہے، کافی دیر رکھ رہا ہے، تب کہیں جا کر چائے کے اندر ذائقہ پیدا ہوا۔ اور کوئی آدمی چائے میں جو ہے، ہم لوگ جیسے بناتے ہیں، دودھ ڈالے، چائے چپتی ڈال دیے، چینی ڈال دیے، اور 2 منٹ میں اس کو ہاں بھائی ہو گیا، گرم ہو گیا، نکال دیے، کوئی مزہ، کوئی ذائقہ نہیں۔ دوبارہ کوئی مہمان آئے گا تو دوبارہ آئے گا پیچھے، بولے گا دیکھتا چائے بھی نہیں بنانے آتا۔ دم، جتنا زیادہ دم کرے گا اتنا زیادہ دم پیدا ہوگا، دمدار بنے گا۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیں، ایمان کو بھی اللہ رب العزت دمدار بنانا چاہتا ہے، ایمان کو بھی دمدار بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دم کرتا ہے۔ اور دم کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے، آزمائش، لوگوں کا مختلف تانے کسنا، تنقید کرنا، باتیں بولنا، ایمان والوں کے خلاف سازش رچنا، ایمان والوں کے خلاف واویلا مچانا، ایمان والوں کے خلاف ایک سے ایک بات چھوڑنا، وغیرہ وغیرہ، جتنی باتیں ہمارے آس پاس میں ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف ہو رہی ہے، اور آپ سن رہے ہیں، اس کو صبر کر رہے ہیں، تو جتنا زیادہ آپ سن کر صبر کریں گے اتنا زیادہ آپ کے ایمان میں دم ہو رہا ہے، وہ دم ہو رہا، مضبوط بن رہا ہے۔ جب ایمان مضبوط بنے گا تب کہیں جا کر اس میں ذائقہ پیدا ہوگا۔ جتنا زیادہ بریانی میں دم لگائیں گے تو ذائقہ پیدا ہوگا، ایمان میں دم لگائیں گے تو ذائقہ پیدا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جان پیدا ہوگا اور مزہ پیدا ہوگا۔ پھر آپ کو نماز پڑھنے میں جو دل لگے گا، آپ نماز چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، آپ قرآن پڑھتے ہی رہیں گے۔ ذکر کرنے میں دل لگے گا تو آپ ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دمدار بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے دم کرتا ہے، وہ آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ ایک سونا جب کان اور کارخانے سے نکلتا ہے تو سونے کو تپایا جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ مارکیٹ اور کی زینت بنتا ہے۔ تیل نکلتا ہے، کچا تیل، کچے تیل کو آئل ریفائنری میں اس کو ریفائن کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر قابل استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت بھی یہ جو ہمارے ارد گرد یہ ہمارے مناسب حالات اور مخالف حالات جو بناتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو مضبوط اور دمدار بنانا چاہتا ہے، اور ہم لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، اپنے الٹا لیتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر ایسا کر رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں تو فلاں ہیں تو ٹھکاں ہیں۔ ارے بھائی ایمان والے ہیں تو پھر آپ کے اوپر حالات آئیں گے ہی، آپ کے ایمان کی جانچ ہوگی ہی، ایمان کی آزمائش ہوگی ہی، تب کہیں جا کر آپ اس لائق بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو بات ہی چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہ 6 صفات ہیں۔ ان 9 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 6 صفات بیان فرمائے ہیں۔ صرف ایمان کلمہ سے کلمہ پڑھ لینا اور زبان سے بول دینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ صفات ہیں، کچھ محرمات ہیں جن سے بچنا ہے، کچھ فرائض ہیں جن کو انجام دینا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سب سے پہلی صفت نماز کے بارے میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔
جو لوگ اپنے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ اپنے بچے کو MBA کرانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو گریجویشن کرانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے MBA گریجویشن میں داخل نہیں کرائیں گے نا. آپ پری پرائمری نرسری کلاس 1 ایسے پڑھاتے پڑھاتے وہاں لے جائیں گے. آپ کو نیچے کا کوئی کلاس آپ کو داخل کرنا ہوگا. اچانک آپ بہت بڑے کلاس میں ایڈمیشن نہیں کرا سکتے ہیں. آپ کا بچہ انگلش کا الفابیٹ نہیں پڑھا، آپ کا بچہ کچھ پڑھا نہیں، آپ ڈائریکٹ بولیں گے موٹی موٹی کتاب پڑھ لے تو کیسے ہوگا؟ تو ہمیں دین کی دارے پیدا کرنے کے لیے اور دین کے اعلیٰ چوٹی تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا جو کلاس ہے وہ ہے نماز. نماز ہے. نماز ہے. 105 منزلیں کے لیے سیڑھی بنائی گئی ہے، تو سب سے پہلی سیڑھی میں زینے میں قدم رکھنا ہوگا 5 منزلہ میں چڑھنے کے لیے. تو یہ جو منزلہ ہے کہ اسلام نے جو تعمیر کی ہے، اس کے لیے جو سب سے پہلا زینہ، جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہے نماز. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون ہے ایمان والے؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے میرے بھائی اور دوستو، آج ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں سرے سے، تو خشوع خضوع تو دور کی بات ہے. ابھی رمضان میں دیکھیے کہ مارا ماری ہو رہی تھی، جگہ نہیں ہے تو دھکا دھکی. بیچارے جو پرماننٹ مقتدی تھے وہ ان کو جگہ نہیں ملتی، وہ باہر رہتے، وہ اوپر رہتے. نئے نئے چہرے سامنے نظر آتے تھے. عید کا چاند نظر آیا اور پتہ نہیں مؤذن صاحب نے کیا اعلان کیا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے جو نئے نمازی ہے وہ مسجد چھوڑ دیں. ایسا تو اعلان نہیں ہوتا. چاند نظر آیا، دوسرے دن سے نمازی غائب. یہ کیا نماز ہے؟ کیا ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستوں دین کے ساتھ؟ ہم پہلے ہی سیڑھی میں قدم نہیں رکھے ہیں تو ہم لوگ پھر اور چیزوں کیسے پیدا کریں گے اپنے اندر؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا جسم بالکل سیدھا ہو. رکوع میں جائیں تو بالکل رکوع جیسا کرنا چاہیے ویسا کریں، سجدے میں جائیں تو جیسا سجدہ کرنا چاہیے ویسا کریں. اور خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارا دل سیدھا ہو، خشوع میں یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ کی طرف بالکل متوجہ ہو. بالکل متوجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں ہیں لیکن ہمارا دماغ کچھ اور کام کر رہا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، دکان کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسٹاف کے بارے میں سوچ رہا ہے، باہر کوئی چیز ہم چھوڑ رہا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو پھر میرے بھائی اور دوستو، خشوع خضوع والی نماز نہیں ہوگی. نماز کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. واجب اور فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن نماز کا جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا وہ پورا نہیں ہوگا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت یہ ہے کہ لغو چیزوں سے ایمان والا پرہیز کرے. لایانی چیزوں سے پرہیز کرے. جو کام کی چیز ہے وہی کام کرے، جو کام کی بات ہے وہی بات کرے. لایانی بات، بے فضول بات، نہ وہ کا بات سنے، نہ وہ بات کرے، نہ وہ کام کرے. یہ دوسری صفت ہے. ہم لوگ اپنا محاسبہ بھی کرتے رہے میرے بھائی اور دوستو کہ ہم نے آج 24 گھنٹے میں کتنی بات کی، کتنی گفتگو کی، اس میں سے کتنا فائدہ مند تھا اور کتنا بے فضول تھا. والذین هم للزکاة فاعلون. تیسری صفت یہ ہے کہ زکات ادا کرے. زکات ادا کرے. جو آدمی اپنی زبان کو صحیح چلائے گا نا، جو آدمی کم بولے گا، جو آدمی بالکل سوچ سمجھ کر بولے گا، جو آدمی زیادہ نہیں بولے گا، تو یاد رکھیے اس کے دل بھی اچھا کام کرے گا، اس کے عمل میں جان پیدا ہوگی، اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا، اس کا دل مطمئن رہے گا اور وہ بالکل ایک باوقار انسان ہوگا. اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے، بڑبڑ بولتا ہے، بے فضول بولتا ہے، سب کے سامنے جو چاہتا ہے بولتا ہے، اس آدمی کا وزن کم ہو جاتا ہے، وقار ختم ہو جاتی ہے. اس آدمی کا پھر عمل جو زیادہ بولتا ہے پھر عمل کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا ہے.
دینی عمل کی طرف، نیک عمل کی طرف دل متوجہ نہیں ہوگا۔ اس لیے صحابہ، اولیاء، بزرگان دین کی تاریخ اور زندگی پڑھیں گے تو ایک اہم صفت ہے، اکثر و بیشتر وہ خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی بات پوچھا تو اس کو جواب دیے، کہیں کوئی ضرورت پیش آئی تو وہاں بات بولے، ورنہ وہ خاموش ہو کر جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا زیادہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرے، آدمی پابندی سے زکات ادا کرے، اس کا بیان رمضان میں مکمل مفصل طریقے سے ہو چکا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، ایک صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی یعنی کہ ناجائز کام سے حفاظت کرے، برے کام سے حفاظت کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے۔ آدمی اگر مارکیٹ میں نکلا ہے اور وہ بے پردہ غیر محرم عورتوں کو بار بار دیکھتا ہے، جان بوجھ کر دیکھتا ہے، گویا کہ اس کی آنکھ زنا کر رہی ہے۔ خدا نخواستہ کسی کو ہاتھ لگا رہا ہے جان بوجھ کر تو اس کا ہاتھ زنا کر رہا ہے۔ تو یہ زنا صرف شرمگاہ کی نہیں بلکہ آنکھ سے، اور ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے، ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ آنکھ کا ادھر ادھر استعمال کرتا ہے اتنا زیادہ پھنستا ہے۔ النظر سهم من سهام ابلیس، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نظر، یہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس لیے اس نگاہ کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی حلاوت اور لذت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے دل میں۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں تبھی ہم لڑکی کو دیکھیں، غیر محرم کو دیکھیں، ایسا نہیں، بلکہ آج ہمارے موبائل میں بھی، واٹس ایپ میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں ایک سے گندے، ناجائز سے ناجائز، ایک سے فحش سے فحش، یہودیوں کی کہہ لیجیے یا دشمنوں کو کہہ لیجیے، انسانی دشمنوں کی کہہ لیجیے، ان نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے ایک سے ایک ایسے ویڈیو، ایسے ایپ، ایسا پتہ نہیں کیا کہ دنیا جہاں کا بھر دیا ہے کہ نوجوانوں کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن وہی بچے گا جو آدمی اللہ اس کے رسول کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارے۔ جو اپنے آپ سے بچنا چاہے تو اللہ بچائے گا، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہے اللہ وہ راستہ نکال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تنہائی میں گناہ سے بچنا یہ انتہا درجے کی ایمان کی علامت ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بچ جاتے ہیں، لوگوں کے ڈر سے، ارے بھائی ہم کچھ کریں گے تو لوگ دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، ہمارا ایک دبدبہ ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، اگر ہم ابھی کچھ بول دیے، یہاں پہ کسی کو دیکھ لیے، کچھ کر دیے تو کیا ہو۔ دیکھیے آدمی گناہ سے دو ہی چیز سے بچتا ہے، ایک اللہ کے ڈر سے اور ایک مخلوق کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے اور مخلوق کے ڈر سے۔ ابھی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ابھی لگ بھگ ختم ہو گیا ہے اور مخلوق کا ڈر ابھی باقی ہے۔ لوگ دیکھ لیں گے، ارے یہاں لوگ دیکھ لیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب کھلے عام زنا کیا جائے گا اور ایک ایمان والا، اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہوگا جو یہ کہہ دے زنا کرنے والوں سے کہ بھائی یہاں پر ایسا کام کیوں کر رہے ہو، جاؤ کہیں دوسری جگہ کر لو۔ اتنا بھی کہنا بڑی ہمت اور حوصلے اور بہت دل جگت کی بات ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں دنوں میں پبلک پیلس میں جو گندے کام کر رہے ہیں، ہمت نہیں کسی کی کو روک دے، اس کو کچھ بول دے، ٹوک دے۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائی کو دوستو، برائیوں کا وہ دور آ گیا۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر اپنی بیویوں کے ساتھ میں اپنے جائز طریقے سے اللہ رب العزت نے نکاح رکھا ہے۔ جو آدمی شہوت کو پوری کرے جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی رکھا ہے، ثواب بھی رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بات ارشاد فرما رہے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اس میں اجر کی بات کیا ہے، اس میں ثواب کی بات کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے سے خواہشات پوری کرے گا تو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صحابہ نے فرمایا بالکل ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ ناجائز طریقے سے گناہ کر رہا ہے، خواہشات پوری کر رہا ہے تو اس کو گناہ مل رہا ہے، اگر جائز طریقے سے کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے کتنا آسان دین ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ بیوی اللہ رب العزت نے جائز طریقہ رکھا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، بیٹی ہو یا بیٹا بالغ ہو جائیں، شادی کو عمر تک پہنچ جائے، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت میں سب سے بڑا ماں باپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جائز طریقے سے اچھی جگہ اس کا رشتہ لگا دیں۔ برائیوں کو پھیلنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نوجوان شہوت کی عمر تک پہنچ گیا، لڑکیاں بالغ ہو گئیں اور عمر اس کی گزر رہی ہے، ماں باپ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب بھوک لگتی ہے انسان کو تو بھوک کی شدت میں پھر وہ جائز ناجائز کچھ نہیں دیکھتا ہے، ایسے ہی شہوت کی بھی بھوک ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ماں باپ کے حقوق کیا ہے اولاد پر، اس کا انشاءاللہ دوسرا ایک بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے صحیح کام کرنے کی۔ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ پانچویں صفت جو ایمان والوں کی ہے وہ یہ ہے کہ عہد و پیمان کو پورا کرے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے عہد و پیمان کو جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کرے، امانت داری کو ادا کرے۔ اگر ہم نے کسی کو زبان دے دی ہے، ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے، ہمارا کسی سے معاہدہ ہو گیا ہے، اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر ہم نے کسی کو وعدہ کر دیا، آج کل وعدہ کرنا بہت آسان ہے، بول دینا بہت انشاءاللہ، ارے میں نے بول دیا نا، میں نے زبان دے دیا نا، کہ مرنے کی زبان ہے، میں نے ایک بار بول دیا نا ہو جائے گا، میں کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب بات بول بول کے لوگوں کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوتا ہے اس کو آدمی توڑ دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک بکری کو ایسے بلا رہی تھی، بکری کو بلا رہی، گویا کہ وہ اس کو گھاس یا کھانے کا کوئی سامان دے رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے اس بکری کو بلایا، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، میں اس کو پہلا رہی ہوں تاکہ میرے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، گویا کہ تم اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو، جھوٹ بول رہی ہو۔ ایک جانور کے ساتھ میں کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا ہے، تو ہم ایک جھوٹا وعدہ، جھوٹا عہد و پیمان کسی انسان کے ساتھ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی موجود، اگر ہم سے ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وعدہ کر لے، نہیں کر پائیں گے تو نہیں وعدہ کرنا ہے۔ آج کل ہم لوگ ہر چیز میں ٹھیک ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے ہو جائے گا، ارے بعد میں دیکھا جائے گا نا، ارے ایسے ہی بول دیے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایمان والے کا یہ شیوا نہیں، منافق کی علامت ہے۔ منافق جب بات بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، امانت داری کو بھی وہ امانت داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ امانت داری میں یہ ہے کوئی آدمی ہمارے پاس پیسہ رکھا ہے، جائیداد رکھا ہے، سونا چاندی رکھا ہے، اسی طریقے سے اس کو امانت واپس کر دے۔ اور ایک امانت داری یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے راز کی بات کہی ہے، کسی نے اپنے دل کی بات کہی ہے، کسی نے ایسی بات کہی ہے جس کو وہ دوسروں کو بتانا نہیں چاہتا ہے، اب ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بھی امانت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر بھروسہ کر مجھ سے کوئی راز کی بات کہی، دل کی بات کہی، اب میں سب کو ڈنڈوا کر کو بتاتا ہوں۔ یہ امانت داری ہے۔ ایک ہوتا ہے مال کی امانت داری، ایک ہوتا ہے کہ گفتگو اور راز کی امانت داری۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے کچھ بات بول رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تیسرا کوئی تو نہیں ہے نا، اور آپ کو اس نے بات بول دی ہے، اب آپ کو امانت داری، دیکھیے آپ وہ امانت دار ہو گئے ہیں، اس کی بات کو تیسرے آدمی کے سامنے نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے سر کو ہلایا، اپنے منڈے کو ہلا کے دیکھا کہ تیسرا آدمی کوئی نہیں، تب آپ کو بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے کو بولنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عیب چھپا رہے تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو عیب کو چھپائیں۔
دوسرے کی کمی کو چھپائیں گے، دوسروں کو عیب پر پردہ ڈالیں گے، اللہ رب العزت بھی ہمارے عیب پر، ہماری کمیوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیب کو دیکھتے ہیں، دوسرے کی کمی کو دیکھتے ہیں اور سب جگہ ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے اندر کوئی عیب آتا ہے، کمی آتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیب پر پردہ پوشی فرما دے، لوگ جانتے نہ پائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ دیکھیے نماز سے شروع ہوئی تھی اور جو چھٹی صفت ہے والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور یہ ایمان والوں کی جو آخری صفت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ نماز سے شروع ہوئی اور نماز پر ختم ہوئی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نماز اتنا بڑا محترم بشان عمل ہے کہ ہر عمل کو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ روزہ فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے۔ زکوٰۃ فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے۔ حج فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے۔ لیکن نماز کو جب دینے کی باری آئی، نماز کا تحفہ دینے کی باری آئی، اللہ رب العزت نے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب 5 وقت کی نماز میں آپ کو تحفے میں دیتا ہوں کہ یہ آپ اپنی امت کو دے دے کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تاکہ وہ اس کا معراج میرے ساتھ میں